بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج صحیح بخاری شریف میں سے کتاب وحی کے بیان سے حدیث نمبر 5 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری پہلی ویڈیو سے ضرور فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ قرآن پاک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہم ماشاءاللہ سے اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری اور حدیث کی کتابوں سے ہم اتنا فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے روز 1 منٹ 2 منٹ نکال کے روز کی ایک حدیث سن لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہوں گے، شیئر بھی کر رہے ہوں گے، سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے اور صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے، آمین۔ چلائیں حدیث نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کلام الہی لا تحرک بلسانک لتعجل بہ کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے بعد بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کو میں نے ہلاتے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکیں گے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 6 لے کے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم صحیح بخاری کی احادیث کا مطالعہ روز تھوڑا تھوڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔